السلام علیکم سر میں ابھی واپس آیا ہوں ISSB سے. میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لوں تاکہ اگر کوئی غلطیاں ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. تو سر پہلے دن ارائیول ڈے پہ جب میں نے رپورٹ کیا، پہلے دن سب کچھ بہت زبردست کیا. فارمز وغیرہ بالکل ٹھیک فل کیے، سب کچھ صحیح سے کیا، سب کچھ لکھا. اور انہوں نے جو میرٹس ڈی میرٹس لکھوائے تھے وہ 5 5 لکھنے کا نہیں بولا تھا، تو میں نے پھر میرٹس 7 لکھے اور جو ڈی میرٹس تھے وہ 5 لکھے. اور مسئلہ یہ ہو گیا بعد میں کہ مجھے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس بھول گئے، 2 میرٹس بھول کے اور تقریباً 1 ڈی میرٹ بھول گیا. تو یہ تھا پہلا دن ہمارا گزر گیا اور ایسا خاص کچھ نہیں ہوا پھر آیا دوسرا دن سر. دوسرا دن بھی ایسے کچھ خاص نہیں ہوا، صرف سائیک کا ڈے تھا. میں نے تقریباً 100 ورڈس کیے تھے. سینٹینس کمپلیشن میں ایک انگلش کا پورا کیا تھا، باقی سب میں 22 جملے بنائے تھے. اور OPI میرا اچھا گیا تھا. میکینیکل ایپٹیٹیوڈ اچھا نہیں گیا تھا، اس میں نے مشکل سے 15 یا 20 سوال کیے تھے. تو باقی اس دن اور کچھ بھی برا نہیں ہوا تھا. OPI اچھا کیا تھا میں نے. OPI میں ایک کام کیا تھا، 8 دانوں کے مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہے تھے، ان کو میں نے فی الحال کے لیے چھوڑا کہ بعد میں ان کو دیکھوں گا، پر ٹائم ختم ہو گیا. اور بس دوسرے دن اور کچھ نہیں ہوا سر. تیسرے دن GTO کا دن تھا سر. ہمیں گروپ بنا کے جو ہے چیسٹ نمبر الاٹ کر لیے گئے اور وہ GTO جو تھا ہمیں اپنے ساتھ لے گیا. GTO میں میرا لیکچریٹ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. حالانکہ میں بولتا رہا، اس نے مجھے خود چپ کروایا اور تھینک یو بول کے بیٹھنے کا بولا. میں نے بورڈ بھی یوز کیا، لیکن کانفیڈینس اتنا اچھا نہیں تھا جس طرح کا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. بیچ میں نے پاز بھی لیا اور میری آواز اس طرح سے نہیں نکل رہی تھی. پھر باری تھی پروگریسو گروپ ٹاسک اور ملٹری پلاننگ کی. پہلے ملٹری پلاننگ ہوئی سر. تو ملٹری پلاننگ کی اس کی بریفنگ اس نے دی. مجھے اس کی بریفنگ بالکل سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے پورے فوکسڈ ہو کے بیٹھا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو پلان میں نے 2 3 لائنیں لکھی تھی، وہی جو مشن انہوں نے بتایا تھا کہ 1:35 پہ پہنچنا تھا کمانڈوز کو ہاسٹیجز کو ریسکیو کرنے کے لیے ہوٹل سے. تو میں نے یہی لکھا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا اور کوئی خاص پارٹیسپیشن بھی نہیں لے سکا میں ملٹری پلاننگ میں. البتہ پروگریسو گروپ ٹاسک میں نے بالکل سب کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ کام کیا. میں سب سے آگے تھا اور جو وہ بول رہے تھے میں وہ کرتا جا رہا تھا، اور بیچ بیچ میں اونچی آواز میں اپنی سجیشنز بھی دے رہا تھا، پھٹا موو کرنے کا بھی بول رہا تھا. اور اس طرح اس دن GTO کا دن ختم ہو گیا. پھر اس دن تھا سائیک کا انٹرویو. تو سائیک کے انٹرویو میں اس طرح ہوا کہ میں جب گیا اس کے پاس تو اس نے مجھ سے 1 2 سینٹنسز پہ پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے. پہلا اس نے پوچھا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے یو کین ناٹ سپریس دی وائس، اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا سر اس کا مطلب ہے یو کین ناٹ سپریس دی وائس آف مائنورٹیز. تو کہتا ہے ہو آر مائنورٹیز. میں نے کہا سر ہندوز اینڈ کرسچنز ایٹسیٹرا. کہتا ہے ٹھیک ہے. تو پھر دوسرے سینٹینس پہ پوچھا کہ دے آر ولنگ ٹو ہیلپ، اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اگر آپ ان سے مدد مانگے تو. کہتے ٹھیک ہے. پھر تیسرا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے میرٹس بتائیں، تو وہ وہاں پہ میں بھول گیا سر. ایک بتا کے تو میں رک گیا. ڈی میرٹس تھے شاید، ڈی میرٹس کا بولا اس نے. تو وہاں پہ میں رک گیا. تو کہتا ہے یہ آپ کے میرٹس AI جنریٹڈ ہے. میں نے کہا نہیں.
کہتے ہیں تو پھر آپ نے ایمپتھی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ایمپتھی کا مطلب ہے ہمدردی۔ کہتے ہیں وہ تو سمپتھی کا مطلب ہے۔ میں نے کہا سر پھر ایمپتھی کا مطلب مجھے نہیں پتا۔ تو کہتا ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ میں نے کہا نہیں سر یہ میرے اپنے ہیں۔ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ایمپتھی کا مطلب ہی نہیں پتا؟ میں نے کہا سر یہ پھر میں نے مس یوز کیا ہے۔ کہتے ہیں اچھا، سر رونا کب کب آتا ہے؟ میں نے کہا سر ہارڈلی، ابھی بہت کم، مطلب جب سے میچور ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ دو سینٹینسز تھے، ایک ہی از ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز ٹیئرس، یہ میں نے بنایا تھا ویٹ میں، اور دوسرا تھا his eyes can tell the story۔ تو اس نے کہا کہ his eyes can tell the story سے کیا مطلب ہے؟ the tears in his eyes tell the story۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو ٹیئرز ہیں وہ اپنی سٹوری بتا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا تھینک یو۔ اس طرح سائیک کا ڈے بھی ختم۔ پھر سر اگلا دن تھا ڈپٹی کا۔ تو میں نے کسی بھی موقع پہ جو ہے میں ڈاؤن نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں وہی بات تھی کہ آپ ایک پولنگ بوتھ سے آ رہے ہیں، دو سے آ رہے ہیں، سب سے نہیں آ رہے ہیں۔ اسی موٹیویشن کے ساتھ میں نے ڈپٹی کے انٹرویو میں جو ہے گروپ ڈسکشن میں سب سے اچھا میں بولا، انیشیٹو بھی میں نے لیا، سب سے اچھے پوائنٹ بھی دیے، سب کو سنا بھی، جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے جتنا مطلب بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتا تھا میں نے لیا، اور وہ سب کچھ زبردست بھی کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ناؤ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ تو ڈپٹی کی ڈسکشن بہت زبردست کی۔ پھر اس کے بعد انٹرویو تھا، انٹرویو بھی میرا بہترین کیا، لیکن 15 منٹ کا تھا، صرف فیملی کے ریلیٹڈ، اور اس میں میرا کانفیڈنس بہت زبردست تھا، کانفیڈنس کہیں بھی لوز نہیں کیا میں نے، اور بس میں ذہن میں یہی سوچ کے گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ گپ شپ مارنے جا رہا ہوں، اور پھر میں نے اسی طرح میں نے کہا جو سچ ہے بس اس کو میں بتا دوں گا۔ تو اس نے ایک دو فیملی سے کے بارے میں سوال پوچھے، پھر پوچھا غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا سر غصہ تو کم آتا ہے، اتنا نہیں آتا۔ کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں آپ کا کوئی گناہ ایسا گناہ کرتے ہو؟ میں نے کہا سر ہر انسان کرتا ہے گناہ۔ تو کہتے ہیں اپنا کوئی گناہ بتاؤ بڑا۔ میں نے کہا سر میں گالیاں بہت دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے اچھا گالیاں بہت دیتے ہیں مطلب غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر وہ نارمل کنورسیشن میں اس طرح بہت زیادہ گالیاں دے دیتا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں اچھا، پھر کہتے ہیں لاسٹ ٹائم غصہ کب آیا تھا؟ پھر میں نے تھوڑا سوچا، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کراچی آنے سے پہلے مطلب میری کٹ نہیں مل رہی تھی، انہوں نے گھر والوں نے اٹھا کے کسی کو دے دی تھی، وائٹ کٹ پی ٹی کی، تو اس بات پہ آیا تھا۔ تو اسی پہ تھوڑی ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد ایسا کوئی بات نہیں ہوئی خاص جس پہ میں بولوں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو خاص جو مجھے بتانی چاہیے۔ پھر اس نے کہا اوکے تھینک یو، یو آر اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ۔ ہاں ایک بات اس نے کہی تھی کہ آپ کے سارے بھائی پولیس میں ہیں، آپ آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ تو اس پہ میں یہ کہہ کے چپ ہو گیا تھا کہ ان سب نے بھی آرمی میں اپلائی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں ایکسپلین نہیں کر پایا اور بات چینج ہو گئی۔ ایک یہ ہوئی تھی بات، یہ مجھے تھوڑی کھٹک رہی ہے کہ میں نے اس کو کنونس نہیں کیا کہ میرا شوق ہے آرمی میں آنا، تو ایک یہ بات ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھینک یو، یو آر اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ، وش یو آل دی بیسٹ۔ تو میں آ گیا انٹرویو سے بھی، اور آج ری انٹرویو ہوئے کمانڈنٹ کے، میرا ری انٹرویو نہیں ہوا۔ 94 بچے تھے ملیر میں، تقریباً کوئی 20-25 کا تو ری انٹرویو ہوا، جس میں 5 آلریڈی ریکمینڈڈ بھی تھے۔ تو یہ میرا آئی ایس ایس بی کا ایکسپیرینس تھا سر، جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کا ریویو لوں۔